हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सेंट्रल एशिया में बसे एक खूबसूरत तरीन मुल्क उज़्बेकिस्तान के बारे में बताने वाले हैं। उज़्बेकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो यूं महसूस होता है जैसे आप किसी कहानी की किताब में कदम रख रहे हों। ये एक ऐसी सरजमीन है जहां कदीम शहर नीले टाइल वाली मसाजिद से चमकते हैं और रंगीन बाजारों की खुशबू मसालों से महकती है। रेशम का रास्ता इसके दिल से गुजरता है जो तारीख और मुहिम जोई की कहानियां सुनाता है। इसके सुनहरी रेगिस्तानों से लेकर दूर नजर आने वाले बर्फपोश पहाड़ों तक उज़्बेकिस्तान हैरत अंगेज खूबसूरतियों से भरा हुआ है। लेकिन इससे बढ़कर यहाँ और भी राज छुपे हैं। समरकंद और बुखारा जैसे शहरों में क्या राज पोशीदा हैं और ये मुल्क क्यों एक छुपा हुआ खजाना कहलाता है। तो चलिए उज़्बेकिस्तान के हैरत अंगेज शहरों और मुख्तलिफ पहलुओं को दरियाफ्त करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं समरकंद की। समरकंद एक ऐसा शहर है जो ऐसा तासुर देता है जैसे आप एक जिंदा तारीखी शाहकार में दाखिल हो रहे हों। मशरिक का मोती कहलाने वाला ये शहर इस्लामी तर्ज तामीर की दौलत से माला माल है जो सदियों से टूरिस्ट को महसूर कर रहा है। रेगिस्तान स्क्वायर जिसमें 3 शानदार मदरसे शामिल हैं, ये शहर का मरकज है। इन मदरसों की बारीक और नफीस टाइलों के नमूने धूप में जगमगाते हैं और उन जमानों की कहानियां सुनाते हैं जब समरकंद आर्ट, साइंस और तिजारत का मरकज था। रेगिस्तान के करीब ही बीबी खानिम मस्जिद जो कि टूरिस्ट को हैरान कर देती है। तैमूरी दौर में तामीर की गई ये अजीम शान इमारत बुलंद महराबों और बारीक मोज़ेक के कामों से मुज़य्यन है जो तैमूरी सल्तनत की शानदार अजमत की नुमाइंदगी करती है। समरकंद का हर गोशा ऐसी नफीस कारीगरी का मुजाहिरा पेश करता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये 600 साल से ज्यादा पुराना है। लेकिन समरकंद सिर्फ अपनी यादगारों तक महदूद नहीं, इसकी तंग गलियों में घूमते हुए आप मुतहरिक बाजारों का सामना करेंगे जो रंगीन कपड़ों, खुशबूदार मसालों और रोजमर्रा की मसरूफ जिंदगी की गर्मा गर्मी से भरपूर हैं। ये शहर एक लाजवाल तवानाई रखता है जहां तारीखी रिवायात जदीद धड़कनों के साथ बगैर किसी रुकावट के जुड़ जाती हैं। समरकंद की खूबसूरती इस बात में है कि यहाँ तारीख एक दूर दराज माजी के तौर पर नहीं बल्कि रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनकर जिंदा महसूस होती है। समरकंद में हर यादगार, हर बाजार और हर नगमा एक कहानी सुनाता है जो उज़्बेकिस्तान की रूह और सकाफती दौलत की झलक पेश करता है जो आज भी एक तहरीक का जरिया है। दोस्तों, इसके बाद आता है बुखारा शहर। बुखारा उज़्बेकिस्तान का एक जिंदा तारीखी म्यूजियम है जिसकी एक दिलचस्प जगह आर्क का किला है। यह तारीखी किला जो कभी अमीरों, शायरों और दानिश्वरों की रिहाइश गाह हुआ करता था, ताकत और इस्तकलाल की सदियों पुरानी अलामत है। इसकी तवील राहदारियों में चलते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे आप 5वीं सदी के वक्त के एक कैप्सूल में दाखिल हो गए हों। अगरचा आज इसका ज्यादातर हिस्सा खंडर बन चुका है, लेकिन इसके बाकी मांदा हिस्से अजायब घरों का घर हैं जो शाहरा रेशम की मिरास को जिंदा करते हैं। आर्क किले के करीब पोए कलान कैंपस वाक़या है जो एक शानदार तामीराती नमूना है और शहर की बुलंदो बाला तामीरात में नुमाया मुकाम रखता है। कलान मीनार जिसे बारीक ईंटों के तफसीली काम से आरास्ता किया गया और जो 154 फीट बुलंद है, सन 1127 से तारीख के मुख्तलिफ अदवार में कायम रहा है। यहाँ तक के चंगेज खान भी इसकी शानो शौकत से मुतासिर होकर इसे नुकसान पहुँचाने से बाज रहा। इसके करीब ही कलान मस्जिद मौजूद है जिसका वसी सहन और शानदार नीला गुंबद 500 साल से जायद अरसे से इबादत की जगह के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा है। इसके बिल्कुल सामने मीर अरब मदरसा वाक़या है जो इस्लामी तालीम का एक मरकज है। इसके पेचीदा टाइल के डिज़ाइन और मुतवाज़न साख
ساخت ایک خوشحال دور کی تخلیقی صلاحیتوں اور علمی کمالات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ تمام عمارتیں اجتماعی طور پر عقیدے، ورثے اور بے مثال تعمیراتی عظمت کی کہانی سناتے ہیں جو آج بھی اپنی منفرد کشش رکھتی ہیں۔ ان کی یکجہتی بخارا کو دریافت کرنا ایک خوبصورتی سے مزین تاریخ کی کتاب کے اوراق پلٹنے کے مترادف ہے۔ ہر مقام آرک قلعے کے عظیم و شان آثار سے لے کر پوئے کلان کی دلکش کشش تک ایک منفرد کہانی بیان کرتا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جو ہزاروں سالوں سے شاہراہ ریشم پر روشنی کی مانند رہنمائی کرتا رہا ہے۔ دوستو اس کے بعد آتا ہے خوا شہر۔ خوا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ وقت کے دھارے کو پلٹ رہے ہوں، ایک ایسی جگہ جہاں پر زاویے سے تاریخ سرگوشیاں کرتی نظر آتی ہے۔ اس کے مرکز میں ایچان قلعہ واقع ہے جو ایک دلکش دیواروں سے گھرا ہوا شہر ہے اور صرف فن تعمیر کا شاہکار نہیں بلکہ ازبکستان کی روح کی جھلک پیش کرتا ہے۔ یہ یونیسکو کے عالمی ورثے کی جگہ 50 سے زائد تاریخی یادگاروں اور تقریباً 250 قدیم گھروں پر مشتمل ہے، جن میں سے بیشتر کا تعلق 18ویں اور 19ویں صدی سے ہے۔ اس کی تنگ گلیوں میں گھومتے ہوئے آپ کو باریک کام والے مینار، خوبصورت مساجد اور قدیم مدرسے نظر آئیں گے جو وقت سے ماورا ایک دلکشی رکھتے ہیں۔ خوجہ مینار جو چمکتے نیلے ٹائلوں سے مزین ہے، زمین کے رنگ کے دیواروں کے ساتھ ایک خوبصورت تضاد پیش کرتا ہے۔ جمعہ مسجد جو لکڑیوں کے ستونوں کے جھرمٹ سے گھری ہے، ایک پرسکون پناہ گاہ کا احساس دلاتی ہے۔ یہاں کا ہر ڈھانچہ شاہراہ ریشم کے خوشحال دور کی کہانی سناتا ہے، جب یہ شہر مشرق و مغرب کے درمیان ایک متحرک تجارتی مرکز تھا۔ یہ قدیم شہر صرف ایک بازار نہیں تھا بلکہ یہ مختلف ثقافتوں، خیالات اور روایات کا امتزاج بھی تھا۔ آج بھی ایچان قلعے میں زندگی وقت کے اثرات سے محفوظ نظر آتی ہے۔ یہاں کے کاریگر روایتی کپڑے اور مٹی کے برتن تیار کرتے تھے، وہی تکنیک استعمال کرتے ہوئے جو نسل در نسل منتقل ہوئی۔ تہواروں کے دوران فضا موسیقی سے گونج اٹھتی ہے جو اس قدیم شہر کی متحرک روح کی عکاسی کرتی ہے۔ خوا صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک ایسا تجربہ ہے جو تاریخ کو زندہ کرتا ہے اور آپ کو اس کی دولت اور پائیدار ورثے کی قدر کرنے کی دعوت بھی دیتا ہے۔ دوستو اس کے بعد آتا ہے سبز شہر۔ شہر سبز ایک تاریخ اور ثقافتی لحاظ سے مالا مال شہر ازبکستان کی شاندار ثقافت اور فن تعمیر کی جھلک پیش کرتا ہے۔ یہ عظیم امیر تیمور کی جائے پیدائش ہونے کی وجہ سے مشہور ہے اور ان کی عظمت کی علامت ہے، خاص طور پر یہاں کا باقیات اکثر محل جو سن 1380 میں تعمیر ہونا شروع ہوا اور 24 سال تک جاری رہا۔ تیمور کی شان و شوکت کا مظہر بھی تھا۔ محل کی دیواریں سنہری اور نیلی ٹائلوں سے مزین تھی جو بے مثال فنکاری کا شاہکار تھیں۔ اس کا عظیم الشان داخلی دروازہ جو کبھی 40 میٹر بلند تھا، وسطی ایشیا کا سب سے بڑا دروازہ تھا اور طاقت اور جلال کی علامت بھی تھا۔ اگرچہ محل کا بڑا حصہ اب ختم ہو چکا ہے لیکن 38 میٹر بلند داخلی دروازہ آج بھی ٹورسٹ کو متاثر کرتا ہے۔ دور و تلاوت کمپلیکس ایک اور خزانہ روحانی سکون فراہم کرنے کے لیے مشہور ہے۔ اس جگہ میں ایک مسجد اور مقبرہ شامل ہے جو تیمور کے خاندان کی یادگار ہے اور باریک ٹائلوں کے نمونے اور پائیدار سکون کی جھلک پیش کرتے ہیں۔ یہ یادگاریں نہ صرف فن تعمیر کی تخلیقی صلاحیتوں کی عکاسی کرتے ہیں بلکہ تیمور کی اپنی نسل کو دائمی بنانے کی خواہش کا بھی مظہر ہیں۔ آج شہر سبز کے تاریخی مقامات جو یونیسکو کے عالمی ورثے میں شامل ہیں، ثقافتی زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہاں آنے والے مہمان اس کے پارک علاقوں میں چہل قدمی کرتے ہیں جہاں جدید تہوار تاریخی کھنڈرات کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں، یا محل کے کھنڈرات پر چڑھ کر شہر کے خوبصورت مناظر دیکھے جاتے ہیں۔ شہر سبز کی کہانی ثابت قدمی کی عکاسی کرتی ہے جہاں اس کی شاندار تاریخ ایک متحرک حال کے ساتھ
یکجا ہوتی ہے۔ دوستو اس کے بعد آتی ہے خوبصورت ترین وادی جسے فرغانہ کہا جاتا ہے، جو ازبکستان کی قدرتی خوبصورتی اور ثقافتی ورثے کا ایک حیرت انگیز ملاپ ہے۔ یہ زرخیز وادی اپنے سرسبز مناظر کے لیے مشہور ہے، جو عظیم تیان شان پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ سر دریا جیسے دریا بھی اس وادی کے حسن کو اور بھی چار چاند لگا دیتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد ارل سمندر، جو کبھی وسطی ایشیا میں زندگی کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا، اب ایک حیرت انگیز خوبصورتی کے ساتھ فطرت کی طاقت اور انسانی اعمال کے اثرات کا عکس ہے۔ کئی سال پہلے یہ جھیل دنیا کی چوتھی سب سے بڑی جھیل تھی، جو ازبکستان کے مویاک جیسے خوشحال ماہی گیروں کے قصبوں کی مدد کرتی تھی۔ آج اس کے کنارے پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ نمک کے میدانی علاقوں اور خشک سمندری فرش پر بڑے جہازوں کے کھنڈرات نے اس سمندری شعبے کے ایک بار بھرپور دور کا اختتام ظاہر کیا ہے۔ مویاک اب انسانی ہمت کی ایک زندہ مثال بن چکا ہے، جہاں مہمان ماحولیاتی تباہی کے ساتھ امید کے آثار بھی دیکھتے ہیں۔ ہر سال اسٹیا فیسٹیول کے دوران یہ مقام فن، موسیقی اور تخلیقی صلاحیتوں کا جشن مناتا ہے اور ماحولیاتی بحالی کے لیے شعور کو اجاگر کرتا ہے۔ چیمن پہاڑیاں۔ تاشقند سے مختصر فاصلے پر واقع چیمن پہاڑیاں فطرت میں ایک شاندار پناہ گاہ فراہم کرتی ہیں۔ یہ شاندار پہاڑ سال بھر قدرتی خوبصورتی کے شوقین افراد کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ گرمیوں میں سرسبز وادیاں اور بل کھاتی ہوئی راہیں پیدل سیر کرنے والوں کے لیے مثالی ماحول فراہم کرتی ہیں۔ صاف اور تر و تازہ فضا ہر موڑ پر دلکش مناظر کے ساتھ آپ کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ جیسے ہی سردی کا موسم آتا ہے، یہ پہاڑ برفانی جنت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سنو بورڈنگ کے شوقین یہاں کے ڈھلوانوں پر جمع ہو جاتے ہیں، جہاں نرم برف اور ماہر طور پر تیار کردہ راستے ہر کسی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جو لوگ سست رفتار سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے آرام دہ لاجز اور گرم مشروبات قریب کے تفریحی مقامات پر جادوئی تجربہ فراہم کرتے ہیں۔ چیمن کی چوٹی سے مناظر واقعی یادگار ہیں۔ یہاں کی قدرتی خوبصورتی اور سکون زندگی کے ہلچل بھرے معاملات سے فرار کا بہترین ذریعہ پیش کرتے ہیں۔ دوستو تاشقند، ازبکستان کا دارالحکومت تاشقند، تاریخ، ثقافت اور جدید زندگی کا ایک جادوئی امتزاج پیش کرتا ہے۔ یہاں کے خوبصورت راستوں پر چلتے ہوئے آپ سوویت یونین کے دور کی عمارتوں اور شاندار اسلامی یادگاروں کا دلکش ملاپ دیکھ سکتے ہیں۔ کاست امام کمپلیکس اپنی شاندار مساجد اور پرسکون صحنوں کے ساتھ ازبکستان کے بھرپور اسلامی ورثے کی علامت ہے۔ تاشقند کا میٹرو اسٹیشن اپنے دلکش انداز اور روایتی دستکاری کو اجاگر کرتا ہے۔ ہر اسٹیشن ازبکستان کی تاریخ اور ثقافت کی ایک جھلک پیش کرتا ہے۔ تو دوستو یہ تھے ازبکستان کے چند مشہور اور تاریخی شہر۔ ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔